حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین، اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے، فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کہا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا
عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہٰذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھیں مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہٰذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں۔ جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے، تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔ حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا۔ ان باتوں کا بھی، یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں، یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے، تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس۔ دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا،
تو دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینی ہے تو لے تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے وہ کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے. پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے. بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے. تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے. شیشے کے بڑے بڑے محلات میں، سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے. حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ، تقریبات، افطاریاں، ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے. بعض اوقات تنگ آمد بجنگ آمد. جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک پتر کہ حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے. اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں. ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ دے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک ہی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک ہی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے.
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گران۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات میں توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی، اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آئے درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب، ورنہ من نانم کے من نانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہے نا بھائی، کبھی بھی
یہ جو ذات کا چکر ہے نا، میں بھی ہوں، مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں. یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو بکار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا، اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے، تو کمزور بندے یہ کام کر. حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آئی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے، وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. اب حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ پہ آتا تھا. جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے. کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تعارف. تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے، لیکن ساری زندگی اپنے محاذ. حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا. 65 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے.
ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکے، یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب بولیے، اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب، مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے،
انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کس کو سمجھا لیں، تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بعض چیزوں کو خاص فرما لیا ہے، بعض راتوں کو، بعض دنوں کو، بعض گھڑیوں کو، بعض لوگوں کو اور بعض جگہوں کو مالک نے اپنے فضل سے درجات عطا فرما دیے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، ایک رات ہو کر۔ اللہ کی شان ہے، اس نے فضیلت عطا فرما دی۔ جمعے کا دن ایک دن ہی ہے لیکن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ بھی دن ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی صبح ہوتی ہے، ان میں بھی شام ہوتی ہے، ان میں بھی دوپہر ہوتی ہے، نمازوں کا وقت بھی وہی ہوتا ہے، اس میں بھی نیند آتی ہے، اس میں بھی بھوک لگتی ہے، اس میں بھی لوگ سوتے جاگتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے یہ رمضان کے دن ہے، اور اس میں تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح بعض جگہیں ہیں، آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد آ جائیں باجماعت پڑھیں، جگہ بدل گئی 27 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے فضیلت عطا کر دی۔ اسی طرح مالک کریم نے مدینہ منورہ کو شان عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ کو شان عطا فرمائی۔ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے حرمین طیبین کو فضیلتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سے مالا مال فرمایا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو۔ کیوں قسم ہو کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ جو اس میں تشریف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی قسمیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقدس مقامات کی فضیلت بیان فرمائی۔ جگہ جگہ پہ قرآن و سنت کے اندر ان مقامات کی رفعتوں، بلندیوں، شانوں کا بیان ہوا۔ فرمایا پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکے میں ہے اور بڑا برکت والا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو عظمتیں عطا فرمائیں، اس کی تعمیر کا ذکر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا وہ وقت بھی یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس خدمت کو ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات مقدسہ کی فضیلت کو بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی عظمت کا بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے، ایک نماز نہیں 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب پائے، اور جو حرم مکہ میں نماز پڑھے ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کرم کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مکے اور مدینے کی محبت کو پیدا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر رسیدہ بزرگ، ضعیف العمر لوگ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بیمار بھی، کمزور بھی، ان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ ان کی روحانی طلب ہر وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا، ایک صاحب تھے وہ امریکہ سے 14 گھنٹے 14.5 گھنٹے کی فلائٹ کے ساتھ امریکہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ آئے حاضری کے لیے۔ 80 سال سے زیادہ عمر تھی، بڑھاپا تھا، پاکستانی تھے، پنجابی تھے۔
احرام باندھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا. تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسئلہ دسو تہاڈا عمرہ نہیں ہویا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ساری کتابیں بھی یہی کہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، پر 80 سال کے بڑھاپے میں 14.5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اتنی مشقت سہ کے جس کو کریم نے اپنے گھر بلایا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے اسے کہہ دوں کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا. میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ مسئلہ بتانا. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اور یہ جو آپ نے کچھ کیا ہے معاملہ، اس میں یہ والی چیز درست نہیں ہے. پر میں یہ لفظ کہوں کہ تیرا عمر میں کہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں. وہ بلایا جو تو ذوق، شوق، درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھینچی چلی جاتی. اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف. لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، کثرت سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید شروع کر دی ہے. اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے. کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا آتا ہے. کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے. اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے. یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے. تو یاد رکھنا امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. ہاں کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے. تو یہ فلسفہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں. بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیان کیے، خطباء نے، واعظین نے، نعت خوانوں نے، شعراء نے توجہ کرائی. اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے. اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے. آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں. جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں. جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں. آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں. کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں. حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے آئیں، لیکن تنقید نہ کریں. اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور حضور کے روضے پر بیٹھ کر بھی اگر لوگوں کے عیب ہی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے اور فلاں دیکھو کدھر جا رہا ہے اور یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھو جناب کیا معاملات ہیں، تو ہر چیز تقریروں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیز گفتگو کا عنوان نہیں ہوتی. یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں. تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہر سال پھیرا لگے. صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے. بڑی تعداد ہے علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، نہیں جا سکی. اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. یہ ہو جاتا ہے. اور
کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے. نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے, احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور, اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. 1400-1500 صحابہ بندھے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے, اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا, انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے اور ہر دفعہ ہی چکر بنے. وہاں حاضری ہو نہ ہو, ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے, ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے, ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے, ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا, اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. کیا نہیں ہے پر اب فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی, تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے. تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا, دل تڑپتا تھا نا, تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا جائے, محبت پیدا کی جائے اور دعا مانگی جائے. لیکن یہ کہ اگر کسی کی ہر روز حاضری نہیں ہوتی, ہر سال حاضری نہیں ہوتی, تو کوئی حرج والی بات ہے, یہ تو اسباب ہے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے, کسی وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. بعض معاملات سیاسی ہوتے ہیں, بعض اور چیزیں ہوتی ہیں, تو امت میں اب اختلافات ہو جو گئے تو انہیں بین کر دیا گیا. اب یہ لوگ اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں, دیکھو جی فلانے کو جانے نہیں دیا جاتا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, وہاں تو حضور کو بھی نہیں ایک دفعہ جانے دیا گیا تھا, تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت ہے؟ کوئی کیسی بات کرتے ہیں لوگ. نہیں جانے دیا تھا, مکے والوں نے کہا نہیں آنے دیتے آپ کو, سرکار واپس لوٹ آئے تھے صحابہ سمیت. تو اتنا شدت نہیں کریں آپ. تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی. آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے, پوچھ لیجئے گا دوستوں سے, وہ جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیج دیتے ہیں, کہتے جاؤ. تو ایک بزرگ تھے کوئی, ان پر بین ہو گیا مکے مدینے نہیں جا سکتے. تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں, تو کچھ صحافی نے انہیں پوچھ لیا کہ مولانا سنا ہے آپ پر پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار سیاسی معاملہ حل ہو جائے گا. پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے تو آپ پر بھی پابندی ہے. کہا یار سیاسی مسئلہ ہے تمہیں. کہا جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے. تو مولانا بول پڑے, کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ باز آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے, حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے. بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں. تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر تھا, میری مجبوری ہے, اب میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا. ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. میرے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے, پھر میں یہ کوئی اتفاقیہ بات ہے کہ کچھ 4 ویڈیوز میری لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر, تو جو بندہ کیمروں کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر بعض اوقات عام دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس کا گھومنا. ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب اور کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو, فوٹو کھینچنی تو سب کو آتی ہے نا, سٹیٹس لگانا تو سب کو آتا ہے نا, اور خیر سے آئی ڈی چلانی تو سب کو آتی ہے نا. اور اب تو لوگ اور کوئی کام کرے نہ کرے یہ ذرا تھوڑا پابندی سے کرتے ہیں. تو میری اپنی ایک طبیعت ہے, میں اپنے سٹائل سے حاضری دیتا ہوں, خاموشی سے چلا جاتا ہوں, جتنی توفیق ہوتی ہے حاضری ہو جاتی ہے, واپس آ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں, انسان کوشش بھی کرتا ہے, منصوبہ بھی بناتا ہے, پلاننگ بھی ہوتی ہے, جد و جہد بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو مجھے میری اماں جی نے ایک بات کی تھی جو میری روح تک اتر گئی. میں کچھ پریشان تھا, میں نے ان سے کہا اماں جی تسی ایتھے ہو تے میں چلاں تے کوئی. تو کہنے لگے پتر کیویں دی گل کرنا ہے بھولا, ساری عمر تینوں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. اتنے پریشان نہیں جائیدا, جنوں بلائے جدوں بلائے ادوں اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی. آج تک سوچتا ہوں, کئی حاضریاں ہو چکی ہیں, جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے, ان کی بھی تیاری ہو جاتی. کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا, ان کا بھی پروگرام جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے. تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے.
اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں. ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، بس وہ ایک سادے سے شاعر تھے، ان کی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں صرف اتنی سمجھ آ جائے نا مکے مدینے جانے والوں کو کہ ہم بھلا کھڑے کہاں پہ ہیں، ویسے روب طاری ہو جائے، صرف پتہ چل جائے نا. اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل، بس یہ دیکھ تو آیا ہے کہاں، بس اور چھوڑ ساری بات، یہ دیکھ آیا. آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا، ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے تو کھانا یہ ہونا چاہیے تو کھانا، یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے، سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ، اسے سمجھ آ جائے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو. فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو. اور جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے، تو میں نے کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے، تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں، ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو، جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو ٹھیک ہے جناب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ بالکل قریب حرم کے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا، جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا. پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی. تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا، توقیر کو قائم رکھنا، آداب کو قائم رکھنا. ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے یا واعظین کو دے دیا ہے، خطباء کو دے دیا. کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے، شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے ادب. یاد رکھنا ادب، تعظیم، توقیر یہ شعر و شاعری کا، فن و ادب کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا. ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا ہے. استاد ہیں یار، خیال کر، والد صاحب میں چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کے، لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. رب ادب بتاتا ہے. جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑتے، کونے میں لے جاتے، پہلے حضور کا ادب بتاتے، تعظیم بتاتے، اس طرح کر کے بات کرنا یہ دربار رسالت ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو سانس اونچا نہیں لیتے، سانس اونچا، سانسوں کی بھی آواز ہوتی ہے نا، سانسوں کی آواز، سانسوں کا شور بھی درست. مسجد نبوی شریف میں خوش عقیدہ امام تھے، 40 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، لیکن کہتے ہیں 40 سالوں میں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال امامت کی، اللہ ان کے درجے بلند کرے. کہتے ایک دفعہ بھی کسی کا نام لے کے آواز نہیں دی، 40 سال امام رہا ہوں، پھر بھی کسی کو بلایا تو اشارہ کر کے بلایا، اور کان میں بات کی ہے، میں نے اپنی آواز سوائے قرآن مجید پڑھنے کے نماز کے اندر کبھی اونچی، اس لیے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اپنی کچھ لوگ بڑی دلیری بتاتے ہیں، او جی میں نہیں آیت کی ڈریا، میں 12 ربیع الاول تے اتھے مارے نے نعرے اچھی درود پڑھے ہے، او بھائی وہاں تو اونچا پڑھنا ہی نہیں تھا. یہ آپ بہادری بتا رہے ہیں، تو نادانی ہو گئی آپ سے. وہاں تو آپ بہت خوبصورت لہجے کے ساتھ بڑی ٹھہرے ہوئے انداز میں
حضرت جابر ابن عبداللہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہوتے تو صرف آنسو بہاتے تھے، سلام کہتے اور آنسو بہاتے، یہ خراج پیش کر تو حضور کی بارگاہ میں، تو نبی کریم کے حضور یہ والی نظر پیش کر، یہ انداز اختیار کرنا، اور پھر دو بندوں کو کیمرے دے کے کھڑے کرنا اور ان سے کہنا کہ میں آؤں تو تم ذرا نا ویوز صحیح لینا۔ چلیں ہمیں بھی 4 لوگ جانتے ہی ہوں گے، چلو ہمارے ساتھ جو جاتے ہوں گے ان کے پاس بھی کوئی مہنگا موبائل ہوگا ہی، کوئی ان کو بھی کوئی طریقہ آتا ہی ہوگا کہ یہ آ رہے ہوں تو کیسے کر کے ویڈیو بنانی ہے، کچھ سلیقے آتے ہی ہوں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ جو عند اللہ جا کے پیش کریں گے وہ زیادہ معقول نہیں ہے؟ اور ایک طرف آپ نے اچھا ویڈیو کے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے ایک ادنا غلام کی آقا کی بارگاہ میں حاضری، تو جو ادنا غلام ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مدینے میں کاروبار نہیں چلتا، کسی اور ملک چلے جائیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ 2-3 دن کے بعد میرے نبی پاک نے پوچھا وہ بندے چلے گئے؟ عرض کی حضور چلے گئے۔ فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی ٹھیک تھا اگر سمجھ جاتے تو۔ ہن تسی سمجھے ہو، حضور چلے جائیں فرمایا ٹھیک ہے، نہ جاتے تو پھر ٹھیک تھا، چلے جائیں۔ حضور آندہ میں پیروں نے پوچھ کے آیا، اجازت لے کے آیا، انہوں نے آکھیا جا، اور میں نے کہا یہ حدیث پڑھ۔ حکم اور ہوتا ہے، مرضی اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سینے کا راز جاننے لگ جاتے ہیں، سینے کا راز، وہ حکم نہیں پوچھتے، ان کو رضا کا پتہ ہوتا ہے، رضا کا۔ صحابہ کرام سارے انہیں پوچھنا پڑتا تھا، لیکن جناب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی رضا کا پتہ چل گیا تھا، انہیں مرضی کا پتہ تھا کہ حضور کی رضا کیا ہے، رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ انہوں نے اجازت مانگی مدینہ چھوڑ دیں، حکم یہی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن مرضی حضور کی یہ ہے کہ کوئی مدینے سے جائے۔ ایک بزرگ ایک دفعہ مدینے میں ملے تو وہ کہنے لگے میں کبھی مدینہ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا، میں مر جاؤں مدینہ چھوڑ کے جاؤں، لیکن میں جب حضور کے روضے پر الوداعی سلام عرض کرنے جاتا ہوں تو جا کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ وہ جو آپ نے میرے ذمہ داریاں نہیں لگائیں، میں وہ ذمہ داریوں کے لیے جا رہا ہوں ورنہ کبھی نہ جاتا، اور میرے ذمہ جو ڈیوٹیاں نہیں، حقوق نہیں وابستہ ہو گئے، میں وہ ڈیوٹیاں نہ ہوں تو میں کبھی نہ جاؤں، چھوڑ کے نہ جاؤں، میں تو وہ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داری ہی تھی نا جو جناب انس بن مالک کو بصرہ لے آئی تھی، حضرت بلال حبشی کو شام لے آئی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی لے آئی، اور حسین ابن علی کو کربلا میں لے آئی۔ وہ ذمہ داری تھی، حقوق تھے، وہ حقوق انہوں نے ادا کرنے تھے۔ میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں تو کہنے لگے کبھی چھوڑ کے نہ جائیں، جاتے کیوں ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں۔ دوستو حضور کے شہر پاک کی برکت دیکھو، نبی کریم نے خود بیان فرمایا یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، لیکن فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی بہتر ہے اگر بات سمجھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بہانوں سے، بار بار دلیلوں سے، بار بار ترغیبات سے لوگوں کو مائل کیا، فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور پھر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھول جایا کریں وہاں حرم جا کے کیا کیا تھا ایجنٹ نے، اور کیا ہوا یہاں، اور کیا بنا گاڑی والے کے ساتھ، اور کیا ہوا ہوٹل والے کے ساتھ۔ فرمایا تو یہاں آ کے تکلیف پر صبر کر، تیرے نبی تیرے سفارشی بن جائیں گے۔ یہاں آ کر صبر کرے اور پھر وہاں جائیں تو حضور کے جلووں میں گم ہو جائیں۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے، رستہ دیکھ کے چل، جگہ جہاں وہاں خوشبو ہے حضور کے پسینہ نور کی، رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا،
پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا، میں بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا۔ پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا۔ دوست یاد رکھنا، جلووں میں گم رہے، اسے ہوش ہی نہ آئے آنے تک، لوٹنے تک، پتہ ہی بعد میں چلے ہو یہ تو جانے کا وقت ہو گیا، لیکن خوش گپیاں لگانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور دیگر جگہوں پہ اپنے ذہن کو لڑانا یہ درست نہیں ہے۔ خبروں پہ تبصرہ بھی پاکستان آ کے کریں گے، بڑا ٹائم ہے تبصرے کرنے کے لیے، وہاں زیادہ کیفیت یہ رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، مر ہی گیا جو مدینے میں، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو یہاں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کا بھی سفارشی بنوں گا۔ سب سے پہلے حضور جنت البقیع والوں کی سفارش کریں گے۔ تو بھائیوں، ان جگہوں کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت کا ہونا ضروری ہے، جذبات کا ہونا، ایک نہ خاص قسم کا شوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے سفری سہولیات پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں کی جیبوں میں وسعت ہوئی، پھر بھی اللہ ہی کی توفیق سے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کی قلبی کیفیت محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ آپ ذہن بنائیں کسی کے بارے میں، مجھے کچھ لوگوں نے کیمروں کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے نا، تو بعضوں کا سامنے دیکھ لیتے ہیں تو وہ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ دو ایک لوگوں کو میں نے دیکھا رو ہی پڑے، کہنے لگے اتنے سالوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خاص کسی کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ اچانک سامنے آ گیا ہے، تو یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ بہت اونچا ذہن ہو بیت اللہ کے لیے، بہت اونچا ذہن ہو حضور کے روضے کے لیے۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خاتون آئی تھی حضور کے روضے پر، اور اس نے مجھے کہا اگر آپ دروازہ کھول دیں تو میں زیارت کر لوں، تو میں نے دروازہ کھولا، حضور کی قبر کو دیکھ کے وہ اتنا روئی کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، کلیجہ پھٹ گیا، گنجائش نہیں رہی، سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی، نہیں روب اتنا طاری ہوا حضور کے مزار کو دیکھ کر کے جان ہی نکل گئی۔ تو بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذوق شوق پورے عروج پہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اقبال حضور کے روضے پہ نہیں گئے، اگر چلے جاتے تو پھٹ جاتا کلیجہ، لوٹ کے واپس نہ آتے۔ کچھ جاتے ہیں ملا جامی جیسے لوگ کہ جو کہتے ہیں وہاں تک ہی جانا ہے، پھر ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکیں، چونکہ قلبی واردات وہاں تک پہنچی ہوتی ہے، کیفیت بڑی انفرادی ہو جاتی ہے، تو وہ خاص شوق ذوق میں وہاں جو مستقل لوگ رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، تو مکے میں مدینے میں عرب شریف میں لوگ رہتے ہیں، ان پر اللہ کا کرم ہے، لیکن میں نے ہلکی سی، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ وہ بڑے کرم والے لوگ ہیں، میں نے ہلکی سی ایک چیز فیل کی ہے، ان میں وہ طلب نہیں باقی رہتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں جی، میں نے گنا ہی نہیں کبھی میری کتنی حاضری ہیں۔ ایسے نہ کر یار، یہاں جو بھی آتا ہے اس کے فضل سے ہی آتا ہے، تیرا انداز یہ ٹھیک نہیں ہے، تیرے شوق میں جو کمی ہے وہ کمی درست نہیں ہے، تو تازہ دم رہ، جتنی دفعہ جا یہ سمجھ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں، اور جب لوٹ کے واپس آ سمجھ میری آخری حاضری تھی، پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ اس کیفیت کے ساتھ وہاں کی حاضریاں دی جائیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے، مشائخ دیکھے، سادات دیکھے، بہت اللہ نے جن کو نوازا ہے ہندوستان کے، پاکستان کے۔ اس سال ایک بنگلہ دیش کے بڑے عالم کو میں نے دیکھا، قرآن مجید کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا ہے، قابل آدمی ہے، لیکن بالکل سادے سے انداز میں، اکیلے اور بالکل تنے تنہا، اور اپنے گلے کے اندر وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا، تو اپنے گلے کے اندر خود کپڑا ڈال کے نا تو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے دونوں سائڈوں سے، تو کہتے تھے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس مجرم کو پکڑ کے لاتا، لیکن یہ مجرم خود ہی ہاتھ کڑی لگا کے حاضر ہو گیا، مہربانی کریں اس کے گناہ معاف کریں، اس سے درگزر کریں۔ تو یوں کر کے وہ بزرگ بھی میں نے دیکھا رومال کو زور سے پکڑے حضور کی بارگاہ میں جا رہے۔ لوگ جو بڑے ہیں وہ بہرحال بڑے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اور با ادب حاضری نصیب کرے۔